کہاں گیا، کس صوبے میں گیا، انہوں نے کہا کس جی وہ شہر میں گیا، فیسیلیٹیشن لوگوں کو نے کیوں کسی نے اس کو رہائش تھی، کیسے وہ رہے، ایمونیشن اور یہ سب کچھ یہ اچھا ایک اور ہم نے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان بڑی محبت ہے بہت زیادہ اچھا اور ایسی خبریں بھی آئیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو کچھ اسلحہ بھی دینا چاہتا ہے جی اس پر پاکستان فوج کا موقف ہے کہ وہ اسلحہ افغانستان کو نہیں دیا جا رہا وہ چونکہ پہلے امریکہ بھی جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ سارا دہشت گردوں کے پاس ہے اور وہ پاک فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں لہذا آئندہ بھی اگر کوئی اسلحہ افغانستان کو دیا جاتا ہے تو دراصل وہ دہشت گردوں کو ہی دیا جا رہا ہے کیونکہ امریکن اسلحے سے ہمارے پاس یہ مثال سامنے ہے کہ امریکن اسلحہ سارا اب ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت جو ٹی ٹی پی کے لوگوں سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے وہ امریکن اسلحہ ہے جی اور ان کے پاس سے جو M16 گنیں اور جو ساری وہ امریکن گنیں نائٹ ویژن گلاسز وہ امریکن ہیں سارا کچھ امریکن ان سے برآمد ہو رہا ہے اور وہ جو نیٹو کی فورسز اور امریکی فوجی وہاں چھوڑ کے گئی تھیں وہ افغان طالبان اپنے تک تو محدود نہیں رکھ سکے وہ بہرحال دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگا ہے ٹی ٹی پی وغیرہ کے اور افغان ان کا موقف تھا کہ اب بھی اگر آپ دیں گے ان کو اسلحہ تو وہ استعمال تو ہمارے خلاف ہی ہونا ہے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ اسلحہ کل کو ٹی ٹی پی بی ایل اے یا جتنے فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان ان لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان فوج کے خلاف ہی استعمال ہوگا لہذا وہ دنیا کو سینسٹائز کر رہے تھے کہ افغان طالبان کو اسلحہ دینا دراصل دہشت گردوں کو اسلحہ دینے والی بات ہے تو یہ امپورٹنٹ آپ نے چونکہ فیض والا سوال پوچھا کیونکہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ہی افغانستان سے اب دہشت گردی کہاں جا رہی ہے اس کو تو کل ہم نے دیکھا امریکہ میں تو اب خیر وہ وائٹ ہاؤس والے واقعے نے تو بالکل پاکستان کا پوائنٹ بہت رجسٹر کرایا گیا لیکن فیض والا واقعے پہ میں آپ کو بتاؤں فیض حمید کے حوالے سے ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے سزا ہوگی اگلے لمحے میڈیا کو بتا دیا جائے گا کوئی خفیہ نہیں رکھی جائے گی سزا کو ہولڈ نہیں کیا جائے گا اور وہ سزا اسی لمحے میڈیا کو ریلیز ہو جائے گی ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں وہ سزا آ جائے گی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قیاس سرائیوں سے پرہیز کریں یہ صحافیوں کو کلیئر میسج بھی تھا اچھا میں کیا سرائی کر رہا ہوں نہیں میں نے اس کے میں نے کہا کلیئر کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نا سزا ہوگی سزا نہیں ہوگی وہ فیض پہ سوال ہوا انہیں یقیناً ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ اب آپ کو بڑی دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں مل رہی ہیں پہلے کیوں نہیں مل رہی تھیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم جان بوجھ کر دہشت گردوں کو نہیں مار رہے تھے اور اب مار رہے ہیں اصل میں انٹیلیجنس ہم نے اتنی امپروو کی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لیکن 10 مئی کے بعد سے جو ایک پاکستان کا ان کا موقف ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ بھی کلیئر ہوا کیونکہ ہم نے کوئی پہلے کی طرح علاقے سے علاقے نہیں خالی کرائے اب ہم پہلے انٹیلیجنس حاصل کرتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گرد موجود ہے پھر وہاں اس جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپریشن کرتے ہیں تو ان کا موقف تھا کہ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہیں اب ہماری انٹیلیجنس بہت بہتر ہو گئی ہے امپروو کر گئی ہے ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے اسی لیے جو ہے وہ کامیابیاں بھی ہمیں مل رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان اگر کوئی حملہ کرے گا تو چھپ کر نہیں کرے گا یہ بھی ایک کلیئر میسج تھا چھپ کر اچھا نہیں وہ اس لیے کہ 25 نومبر کو یہ بریفنگ ہوئی تو 24 نومبر کی رات افغان طالبان کی جو حکومت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے خوست میں پکتیا میں اور ادھر جو ہے بمباری کی ہے اور ذبیح اللہ مجاہد جو افغان طالبان کے ترجمان تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے بمباری کی ہے جبکہ اس کا موقع اچھا وہ اس پہ سوال ہوئے تو انہوں نے کہا ہم جب بھی بمباری کریں گے ہم بتا کے کریں گے ہم تسلیم کریں گے ہم کوئی جھوٹ موٹ کی خفیہ بمباری کرنے پہ یا کوآپریشن کرنے پہ یقین نہیں رکھتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے یا ہم نے نہیں کیا انہوں نے کہا جب کریں گے بتائیں گے اب اس دن نہیں بتایا اس کا مطلب اس دن انہوں نے نہیں کیا یہ بھی اشارتاً انہوں نے بات کی کہ افغانستان کے اندر بھی ایسی قوتیں ہیں جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور وہ از خود افغانستان کے اندر سے بھی دہشت گردوں کے خلاف ایک جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہوں گے تو پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہوگا لہذا اگر آپ کہیں دیکھیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن ہوا ہے تو ضروری نہیں پاکستان نے کیا ہے بالکل ٹھیک وہ اندر سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقی انہوں نے یہ فکرہ ضرور کیا کہ بلڈ اینڈ ٹریڈ کین ناٹ گو ٹوگیدر
خون اور تجارت اکٹھا نہیں چل سکتے. اور کچھ مزید پوائنٹس بھی افغانستان کے حوالے سے اور انڈیا کے ساتھ جنگ کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سامنے رکھے گئے. تیرا اور خیبر میں مزمل صاحب منشیات کے حوالے سے بات ہوئی ہے, کس کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی؟ اچھا, یہ بڑا ڈائریکٹ سوال ہوا کہ کیا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی اپنی ملکیت کسی زمین پر ڈرگز کاشت ہوئی, کیونکہ ان کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے اور بہت, تو ان کا کہنا تھا ہم کوئی پٹواری ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی زمین کس کی ملکیت ہے, یہ تو جا کے پٹوار خانے سے چیک کریں. نہیں, یہ ڈی جی آئی ایس پی نے خود کہا, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم کوئی پٹواری ہیں, ہم یہ کہہ رہی ہیں اس علاقے میں 12,000 ایکڑ پر ڈرگز کاشت ہوئی ہیں, پوسٹ کاشت ہوئی ہیں. اب اس میں کون سی زمین کس کی ملکیت ہے یہ تو کسی پٹوار خانے سے چیک ہوگا, سول گورنمنٹ چیک کرے گی کہ اس کی زمین پر ہوئی ہیں. سوال بھی اتنا کوئی دبنگ تھا اور اس کے بعد جواب بھی تو میں کیا ہی بات کروں. فوج کوئی پٹواری ہے, فوج کوئی پٹوار خانہ رکھتی ہے, ہمیں کیا پتا کون سی زمین کس کی ملکیت ہے. جا کے یہ تو اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کلیئر کرے گی کس کی زمین پر کاشت ہے اور کس کی زمین پہ نہیں ہے. سی ایم کے پی کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ منشیات کا کیس ان پر, انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھ پہ منشیات کا کیس بنانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. مجھے لہٰذا میں نے آپ سے کہا یہ سوال ہوا, اچھا اس کا انہوں نے یہ کہا, بڑا کلیئر جواب دیا, بڑا کلیئر جواب دیا. یار ہمیں کیا پتا ان کی کون سی زمین ہے, کون سی والی سہیل افریدی کی ملکیت ہے, کون سی سہیل افریدی کی نہیں ملکیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جلدی مستقبل قریب میں تو کیس نہیں بننے والا. انہوں نے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں 12,000 ایکڑ پر ڈرگز کاشت ہوئی ہیں. اب تو وہ بتا رہے تھے کہ فصل کاشت ہو کے کٹ بھی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا میں پاکستان کا سب سے بڑا ڈرگز کا بازار لگتا ہے, گردے کا بازار لگتا ہے, آئس کا, ہیروئن کا, تو یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے اس بازار کو بند کرے. کیوں نہیں بند کرتی, آپ میری بات سمجھیں. اور دوسرا ان کا موقف تھا کہ ہمیں کیا ملکیت پتہ کہ کون سی دکان کس کی ملکیت ہے, اس بازار میں ان وزیر اعلیٰ کی کوئی دکان ہے نہیں ہے, کہ ان کے رشتہ داروں کی دکان ہے نہیں ہے, ان کے دوستوں کی ہے نہیں ہے, زمین کس کی. یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ سی ایم کے پی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہے منشیات کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہم نے لینڈ ریکارڈ چیک ہی نہیں کیا, ہماری لینڈ ریکارڈ تک ایکسیس ہی نہیں ہے, یہ تو سول گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ خود وضاحت کریں کہ یہ کس کی زمینوں پر کاشت ہوا ہے, بازار میں دکانیں کس کی ملکیت ہیں, بازار بند بھی سول گورنمنٹ نے کرنا ہے, فوج نے نہیں کرنا. ہاں اے این ایف کے حوالے سے ضرور سوال ہوا کہ یہ تو اے این ایف کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں اے این ایف کو ڈیفینڈ کرنے یہاں نہیں بیٹھا, وہ آپ سوال اے این ایف سے کریں کہ وہ کیوں نہیں کارروائی کرتے اور وہ کتنی کارروائی کرتے ہیں, اور ان کو بھی کارروائی کرنے کے لیے سول اداروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ سول اداروں کی مدد کیا تیرا میں ان کو اویلیبل ہے, خیبر میں اویلیبل ہے, یا وہ تیرا یا خیبر میں آپریشن کرنا چاہیں تو سول اداروں کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہی نہیں ہوتی. یہ سوال اے این ایف سے کیا جائے, ہم سے نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. تو باقی سہیل افریدی کے حوالے سے سوال ہوا اور وہ کلیئر ہو گیا. مطلب وہ جو سننا چاہ رہے تھے صحافی, وہ صحافیوں کو نہیں ملا. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا